اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ میرے عزیز بھائیو، مبادی النحو میں آج جو سوال ہم نے شروع کرنا ہے وہ سوال نمبر 87 ہے، 87۔ سوال نمبر 87 جو ہے پڑھنا ہے، اور یہ جو سوالات ہم پڑھ رہے ہیں یہ موضوع جو چل رہا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل والا چل رہا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل والا بڑا ٹاپک ہے، اور اس کا سوال نمبر 87 جو ہے نا وہ ہم آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے اس سے پہلے جو ہے درس کو زینت دیتے ہیں مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے کلام سے، ٹھیک ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، میرے عزیز و توجہ فرماؤ، تزودوا للرحلۃ، تزودوا للرحلۃ، سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کیجئے، یعنی آخرت میں تمہارے پاس جو چیز کام آنے والی ہے، جو زاد راہ ہے، اس کے لیے تم تیاری کرو، سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ مولا کا فرمان، ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 بے شک دیکھ سکتے ہیں ترجمہ میرے آقا جان، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ آپ پڑھا ہے نحو میں امر ہے، اور چاہیے کہ ہر نفس غور کرے، واجب ہے، ما قدمت لغد، غد یعنی وہی قیامت کا دن جو آخرت ہے، آخرت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اور تقوی کتنا مہم ہے، شروع میں بھی 2 مرتبہ تقوی کا ذکر ایک ہی آیت کے اندر، کیا اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے تقوی کی میرے آقا جان، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر آگے اسی آیت کا ٹکڑا آگے جو میں نے تھوڑی نہیں پڑھی، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ اسی آیت کا ٹکڑا ہے، اور اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ خبیر ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ایک تو قرآن نے ہمیں کہہ دیا اللہ سے ڈرو، اور ہر بندہ غور کرے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، ڈرو اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور مولا امیر فرما رہے ہیں سفر آخرت کے لیے زاد راہ جو ہے نا تیار کر لو۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس زاد راہ جو ایک آیت کے ٹکڑے میں ہے، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اس کو مہیا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، موفق مؤید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے، موفق رہو۔ بحث جو آپ کی خدمت میں شروع کرنی تھی وہ سوال نمبر ہے 87 نمبر سوال میں کیا بیان ہو رہا ہے، متى يجوز دخول لام الابتداء علی خبر انا کی خبر پر لام ابتداء کا داخل کرنا کب جائز ہے؟ انا کی خبر پر، پچھلے سوال سے جدا کرنا، وہاں تھا انا کے اسم پر، اب بات میں کیا کروں، انا کی خبر پر لام ابتداء کا داخل کرنا کب جائز ہے؟ انا کی خبر پر بات ہو رہی ہے، توجہ کرنا، جواب ہے انا کی خبر پر لام ابتداء کا داخل کرنا جائز ہے، انا کی خبر پر لام ابتداء کا داخل کرنا جائز ہے جب یہاں پہ توجہ نہیں ہے، جب خبر مؤخر ہو، مثبت ہو، نمبر 1، کب خبر پر لام آئے گا، لام ابتدا
نمبر ایک جب خبر مثبت ہو اور مؤخر بھی ہو، بعد میں بھی ہو اور مثبت پازیٹیو بھی ہونی چاہیے، یہ پہلا نمبر ہے۔ مثلا کیا جی، اننا لمقیمون علی الوفا، ان عروج مشبہ بالفعل، نا اس کا اسم، لمقیمون خبر ہے، اس پر لام ہے لامقیمون، اور مؤخر بھی ہے، خبر مؤخر بھی ہے مثبت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر لام آیا ہے، یہ پہلا مورد۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ انا کی خبر پر لام کا داخل کرنا جائز ہے جب میرے عزیزو خبر ماضی ہو جامد ہو، انا کی خبر ماضی ہو جامد ہو تو خبر پر لام کا داخل کرنا جائز ہے۔ مثال چاہیے، کتاب آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ان زیدن لنعم الرجل، ان کا اسم تو گیا زیدن، نعمہ ماضی ہے، جامد ہے نا، جامد ہے، کیوں بھائی جامد ہے؟ بھائی اس کے تمام سیغوں کی کوئی گردان ہوتی ہے، کسی ایک سیغے کی ہو جائے، ممکن ہے ماضی کی ہو جائے، وہ بھی تو جامد میں ہی آتا ہے نا اس نحو میں، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ماضی مضارع تمام سیغوں کی گردان ہو وہ مشتق ہوتی ہے، یہ تو جامد ہے نعمہ، اور اس پر لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب خبر ماضی ہو اور جامد ہو تو اس پر بھی لام لگتا ہے، لنعما، دیکھا آپ نے، دو جو کہ میں نے بتا دی ہیں۔ تیسرا مورد سنیں، تیسرا مورد، جب خبر کیا ہوگا جان، ماضی و متصرف ہو اور قد کے ساتھ ملی ہوئی ہو، خبر ماضی متصرف ہو قد کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس پر بھی لام لگتا ہے، اس خبر پر لام لگتا ہے، کب؟ دوبارہ، جب خبر ماضی متصرف ہو قد سے ملی ہوئی ہو، قد سے، ٹھیک۔ اور نمبر 4 آگا جان، نمبر میں لگا رہا ہوں البتہ آپ لکھ بنا سکتے ہیں، وہ کیا آگا جان، جب انا کی خبر مضارع ہو، جب انا کی خبر مضارع ہو تو خبر پر لام ابتدا کا داخل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً کتنے مورد بن گئے گا جان؟ 4 مورد بن گئے ہیں، آپ توجہ فرما رہے ہو؟ کیا ہے؟ انا کی خبر پر لام کا داخل کرنا کب جائز ہے جناب؟ 4 ایک مورد بنتے ہیں جہاں انا کی خبر پر لام لگ سکتا ہے۔ نمبر 1 خبر مؤخر ہو مثبت ہو، نمبر 2 خبر ماضی جامد ہو، نمبر 3 خبر ماضی ہو، ٹھیک ہے، متصرف ہو قد کے ساتھ ملی ہوئی ہو، نمبر 4 جب خبر مضارع ہو تو اس پر لام لگتا ہے، لام ابتدا، ٹھیک۔ اور فائدہ والی بات بھی بتا دوں، فائدہ میں بتایا کہ یہی لام جو ہے نا یہ جناب ضمیر فصل پر بھی داخل ہوتی ہے، ضمیر فصل پر بھی داخل ہوتی ہے۔ ضمیر فصل کیا تھی آپ پہلے جان چکے ہیں، جو مبتدا اور خبر کے درمیان آتی تھی تاکہ جدائی پیدا کرے، خبر کو جدا کرے تابع سے، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے تھے، نہیں پڑھی تھی؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع تو ان کے درمیان آتی ہے، ضمیر فصل یا عماد کہلاتی ہے، اور یہ جدا کرنے کے لیے آتی ہے خبر کو نعت سے، تابع سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اپنے فوائد تھے، مادی بھی تھے، اپنا معذرت معنوی بھی تھے، اور لفظی بھی فوائد تھے، پیچھے ضمیر فصل کی بحث میں گزرا۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجوز دخول لام الابتداء علی خبر انا متی کان مؤخرا مثبتا، لام ابتدا کا انا کی خبر پر داخل کرنا جائز ہے، متی کانا مؤخرا مثبتا، کانا کی اندر والی ضمیر نا خبر کی طرف لوٹائیں، جب خبر کیا ہو مؤخرا مثبتا، جب خبر مؤخر ہو مثبت ہو۔ یہ مؤخرا کیوں پڑھا ہے ہم نے؟ کیا کہو گے آپ؟ ضرور جواب دیں گے کہ کانا کی خبر ہے، مؤخرا کیا ہے؟ کانا کی خبر ہے، متی کان الخبر یعنی مؤخرا مثبتا، جب خبر مؤخر مثبت ہو، نحو اننا لمقیمون علی الوفا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں انا کا جو اسم ہے وہ نا ہے، نون الف نا، اس میں خبر جو ہے مقیمون ہے اور اس پر لام لگی ہے،
اننا لمقیمون الوفا، ہم وفا کے اوپر قائم ہیں، ہم وفا کے اوپر قائم ہیں۔ او ماضیًا جامدًا، یہ او کا عطف کس پہ ہے؟ اسی مؤخراً پہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تو پڑھا ہے نا ماضیًا جامدًا، ٹھیک ہے، اس کا عطف کا اسی مؤخر پہ ہے، مؤخراً ماضیًا، یہ وہی پیچھے سے جو کانا آ رہا ہے اس کی خبر ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، متا کانا مؤخراً مثبتا متا کانا ماضیًا جامدہ، یہ خبر بنتی آ رہی ہے نا اس کانا کی جو پیچھے چل رہا ہے، ماضیًا جامدہ، جب خبر ماضی جامد ہو نہ ہو، انا زیدن لنعم الرجل، زید کتنا اچھا مرد ہے، نعم الرجل ہے زید، ٹھیک ہے۔ اب الرجل نعمہ کا نعمہ کا فاعل ہے، انا فرو مشبہ بالفعل، زیدان انا کا اسم ہے، نعمہ خبر ہے، ویسے تو انا کی خبر ہے، اور رجل جو ہے نعمہ کا فاعل ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بھلے شاید پہ توجہ ہے نا، یہ نعمہ ماضی جامد ہے اور اس پر لام لگی ہے، خبر ہے انا کی۔ او متصرفان مقرونن بقد، پیچھے عطف آ رہا ہے، توجہ فرما رہے ہو، متا کان مؤخراً مثبتا، ٹھیک ہے، او ماضیًا جامدہ، او متصرفان مقرونن بقد، یہ سارے اس کانا کی خبریں ہیں، یہ یا ماضی متصرف و مقرون بے قد ہو، نحو انکا لقد اصبتا، انکا لقد اصبتا، دیکھ رہے ہو انا حروف مشبہ بالفعل ہے، کا جو انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے، اصبتا خبر ہے اور خبر ملی ہوئی ہے قد کے ساتھ، تو قد کے اوپر لام نہیں لگا، انکا لقد اصبتا، تحقیق تم حق پر پہنچے، انکا لقد اصبتا، تحقیق تم حق پر پہنچے۔ او مضارعن، پیچھے عطف ملا کر کرنا، کانا کی خبر ہے یہ بھی، او مضارعن یا خبر مضارع ہو، نحو انکا لتقول الصواب، انکا لتقول، انا حروف مشبہ بالفعل، کا آگا جان انا کا اسم ہے، لتقولو مضارع ہے یا نہیں، ثواب تو تقولو کا مفعول ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو انا کی یہ کیا ہے؟ خبر ہے، مضارع خبر ہے، انکا لتقول الصواب تو خبر مضارع تھی تو لام ابتدا لگا ہے لا تقولو، ٹھیک ہے، بے شک آپ جو ہے نا لتقول الصواب، آپ حق کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ جو اس کے اوپر 2 نمبر حاشیہ، میرا حاشیہ آگا جان، ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ جو ساری شرطیں پڑھی ہیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ شرطیں نہ ہوں، مطلب آگے پیچھے ہو جائے، خبر مؤخر ہونی تھی وہ مؤخر نہ ہو، خبر ماضی جامد نہ ہو، وہ متصرف والی ہے تو قد کے ساتھ نہ ہو، مطلب ہے یہ جو شرطیں بتائی ہیں یہ ساری گڑبڑ ہیں، پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے میرے عزیزو، پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، کون سا کام؟ کہ خبر پر جو لام لگا رہے تھے پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ لا یقال نہیں کہا جائے گا، ان لفی الدار زیدن، ٹھیک ہے، لفی الدار گھر میں زید ہے نہیں کہا جائے گا، بل آپ سوچیں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جناب علی خبر پہلے چلی گئی آگا جان، ٹھیک ہے نا، فی الدار جار مجرور، خبر مقدم ہو گئی اور اس پر لام لگا ہے، زیدن اس مؤخر ہے، یہی خرابی اس میں ہے کہ خبر بعد میں ہونی چاہیے تھی، لا یقال نہیں کہا جائے گا، ان لفی الدار زیدن، کیوں؟ وجہ بتا رہا ہے، لا یقال کی وجہ لتقدم الخبر ہے، خبر مقدم ہے، ولا یعنی ولا یقال، لا کے آگے بھی یقال لگے گا، ولا یقال ان زیدن لما یقومو، یہ بھی نہیں کہا جائے گا ان زیدن لما یقومو، توجہ بھلا، پڑھے اگلی علت کے بغیر بھلا سوچو کیوں بھلا، اس میں کیا بھلا گڑبڑ ہو گئی یار، یہ تو خبر بعد میں ہی ہے، زید انا کا اسم ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ لما یقوم بعد میں ہے خبر یار، پھر کیوں مشکل کیا ہے اس میں، ولا یقال کیوں؟ لأنہ منفیون، کیونکہ خبر کیا ہے؟ منفی ہو، اور ہماری شرط کیا تھی؟ مؤخر بھی ہو مثبت بھی ہو، مثبت ہونی چاہیے تھی، پازیٹیو ہونی چاہیے تھی، تو یہاں منفی کیوں ہے؟ کیونکہ نا میرا آگا جانی یہ ما نافیہ ہے، اس کے پیچھے لام لگی ہے، لما ما نافیہ ہے تو خبر منفی ہو گئی اس پر، تو ہماری تو شرط یہ تھی نا کہ خبر مثبت ہونی چاہیے، ولا یعنی ولا یقال، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا ان زیدن لرضیا، ٹھیک،
یہاں بھی آگا اس میں کیا خرابی ہے، دیکھو توجہ کرو، انا کا جو اس میں وہ زید ہے، راضیہ خبر مؤخر ہے یار، ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ بن گیا ہے، لام لا راضیہ کے اوپر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لا یقال، کیوں؟ لأنه ماذن متصرف غیر مقرون بقد، توجہ، لأنه کیونکہ یہ خبر ماضی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لا راضیہ ماضی ہے، متصرف متصرف بھی ہے، غیر مقرون بقد، قد کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، اوپر والے اگر آپ شرطیں پڑھیں نا تو ہم نے کہا تھا کہ وہ مقرونن بقد ہو، متصرف ہو تو مقرون بے قد ہو، یہاں قد کوئی ساتھ نہیں آیا، اس وجہ سے اس کی خرابی یہ ہوئی کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ قد کے بغیر ہے، ٹھیک ہے، لأنه ماضٍ متصرف غیر مقرون بقد، اس لیے کہ یہ خبر ماضی ہے، متصرف ہے، قد کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، انا کا ہو جو ہے اس کی خبر ہو گئی، یہ جو ماذن ہے نا، ماذن یہ کیا بنے گا، یہ انا کی خبر ہے، یہ اصل میں تھا ماضیون الال وغیرہ ہو کر نا ماذن بن گیا ہے، رامیون نہیں ہوتا، رامین بنا، یہ اسی طرح لأنه ماذن، ماضیون سے ماذن بنا ہے، یہ انا کی آگا جان کیا ہے، خبر ہے، ہو انا کا اسم ہے، متصرفون پھر کیا ہے، متصرفون اس انا کی دوسری خبر ہے، غیر مقرون تیسری خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال الحمدللہ ہمارا میرے عزیزو تمام ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی سی اور غور فرمائیں، وہ کیا ہے جی، سوال نمبر 88، متا یبطلو عمل انا و اخواتها، متا یبطلو عمل انا و اخواتها، توجہ، انا اور انا کے اخوات کا عمل کب باطل ہو جاتا ہے، یار یہ آپ نے عوامل میں بھی پڑھا ہے میرے عزیزو، بہت ہی سادہ سی بات ہے، حروف مشبہ بالفعل ہوں، انا کا انا لکن لیت اللہ، ان کے اوپر مائے کافہ، عوامل والا سوال ہے، مائے کافہ داخل ہو جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، مائے کافہ کا مطلب یہی ہے، یعنی جو کافہ ہے روکنے والا ہے، یہ ان کے عمل کو کیا کر دیتا ہے جان، روک دیتا ہے، حروف مشبہ بالفعل کے عمل کو باطل کر دیتا ہے، مائے کافہ جب انا کے اوپر لگ جائے تو انا اسم کو نصب، خبر کو رفع، اور اسی طرح باقی نہیں دیتے ہیں، کافہ روکنے والا، ٹھیک ہے، یہ روک دیتا ہے حروف مشبہ بالفعل کے عمل اور ان کے عمل کو باطل کر دیتا ہے، پڑھی ہوئی آپ کی چیز ہے، البتہ یہاں ایک چیز نکالی ہے، وہ لیتا ہے، لیتا کے بارے میں کہا ہے کہ آگا جان اگر ماں لگ بھی جائے نا تو اس کا عمل کرنا بھی جائز ہے اور الغاء کرنا بھی جائز ہے، لیتا کو نہ نکالا ہے یہاں، ٹھیک ہے نا، لیتا کے ساتھ ماں لگ جائے تو عمل کرنا بھی جائز ہے اور اس کے عمل کو ملغا کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہو گئی بات، لیکن نقطہ جو آپ نے یہاں لینا ہے نا، وہ نقطہ میرے عزیزو یہ ہے کہ یار ایک ہوتا ہے مائے کافہ، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے مائے موصولہ اور مائے مصدریہ، ہمیں کیسے پہچان ہوگی، کیسے پہچان ہوگی کہ یار یہ جو ان کے اوپر آگے آ رہا ہے انا کا انا حروف مشبہ بالفعل کے بعد جو ہے یہ ما مائے کافہ ہے، یہ ما مائے کافہ ہے، یا جناب علی یہ جو ما ہے یہ ما مائے مصدریہ ہے، ٹھیک ہے، مائے کافہ ہے یا مائے موصولہ اور مصدریہ ہے، ان میں بالآخر کیا فرق ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، دو ان کے نا فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک لفظی ہے، لفظی فرق میرے عزیزو یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا مائے کافہ، وہ یہ آپ نے نشانی رکھنی ہے کہ وہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، مائے کافہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں، الگ نہیں لکھتے، اس کو بالکل متصل ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، انا ما کانا ما لیتا ما، ٹھیک ہے، بالکل ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن جو مائے موصولہ ہوتا ہے یا مائے مصدری ہوتا ہے نا، وہ ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے، الگ لکھتے ہیں، موصولہ اور مصدریہ کو الگ لکھتے ہیں آغا جان، ملا کر نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، یہ ایک فرق ہو گیا پہچاننے والا، دوسرا یہ ہے کہ آغا جان یہ جو مائے کافہ ہے وہ ان کے عمل کو باطل کر دیتا ہے، لیکن ما موصولہ بعد میں آئے گا یا مصدریہ وغیرہ ہوگا وہ ان کے عمل کو باطل بھی نہیں کرتا ہے، یعنی کیا مطلب، یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، ان کا عمل وغیرہ باطل بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات، توجہ کرو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب توجہ کرنا. اذا لحقت ما الحرفیت اواخر هذه الحروف کفتها عن العمل. اذا لحقت ما الحرفیت، جب مائے حرفیہ لاحق ہو جائے، اواخر هذه الحروف، ان حروف کے آخر میں، جب مائے حرفیہ لاحق ہو جائے ان حروف کے آخر میں، ان حروف سے مراد حروف مشبہ بالفعل، کیا کرتا ہے جان؟ کفتها عن العمل. یہ جواب ہے، جواب اذا شرط ہے. کفتها عن العمل، تو یہ ما کیا کرتا ہے؟ ہاں کفتها، حروف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى مَلْکَافَةً، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے مائے کافہ. نحو جیسے انما اللہ واحد، اللہ ایک ہے. آپ دیکھیں انا حروف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں. ما آغا جان کافہ ایسا اللہ کیا ہے. اب اللہ کو بھی مرفوع پڑھا ہے، واحد کو بھی مرفوع پڑھا ہے، ورنہ اگر ما نہ ہوتا تو ان اللہ پڑھتے، ٹھیک ہے یہ نہیں. انما اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ اسم ہے، واحد خبر ہے، ٹھیک ہے نا. وَكَأَنَّمَا أَخُوكَ أَسَدٌ، ٹھیک ہے یہاں بھی ہوئی ہے. کأنہ پر ما لگ گیا ہے، ما کافہ اخوکا کا اسم ہے، اخوکا پڑھا ہے، اسدن اس کی خبر ہے. عمل دیکھا باطل ہو گیا ہے. اگر یہ ما نہ ہوتا تو اخاکا ہوتا، نسبی حالت ہوتی، ٹھیک ہے. آپ کا بھائی گویا شیر ہے، ٹھیک ہے بات. اما لیتا، جو لیتا ہے نا دقت. فَيَجُوزُ إِعْمَالُهَا وَإِلْغَاؤُهَا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِهَا. اما جو لیتا ہے فَيَجُوزُ إِعْمَالُهَا، لیتا کو عمل کرنا بھی جائز ہے. وَإِلْغَاؤُهَا، ہا کی ضمیر پھر لیتا کی طرف، اور لیتا کا ملغا ہونا یعنی عمل سے لیتا کو ملغا کرنا، محمل کرنا بھی جائز ہے. الغا بھی جائز ہے، اعمال بھی جائز ہے. اذا کب؟ اذا اقترنت بہا، اقترنت جب لیتا ملا ہوا بہا، ٹھیک ہے کس کے ساتھ؟ مائے کافہ کے ساتھ. بہا مائے کافہ، اقترنت لیتا، جب لیتا ملا ہوا مائے کافہ کے ساتھ. اما لیتا فیجوز اعمالہ و الغاء، اما لیتا جو اس کا عمل کرنا اور الغاء کرنا جائز ہے جب لیتا کے ساتھ مائے کافہ ملا ہوا ہو. فوائدوں میں یہی بات ہے، میں الگ نہیں بتاتا، جو آپ کو میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہی بات ہے انہوں نے جو فوائد میں بیان کی ہے. فوائدوں فَيَكُونُ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعًا عَلَى الْابْتِدَائِيَّةِ وَالْخَبْرِيَّةِ. اس کیفیت میں مد نظر رکھیں، کس کیفیت میں؟ جب حروف مشبہ بالفعل پر ما آئے گا، حروف مشبہ بالفعل پر ما آ جائے گا تو اب اگلا مطلب ہے کیا؟ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعًا عَلَى الْابْتِدَائِيَّةِ وَالْخَبْرِيَّةِ. ما بعدها، ان حروف کا ما بعد مرفوع ہوگا علی الابتدائیت والخبریت، مبتدا اور خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا. وحینئذ یزول اختصاصها بالاسماء، حینئذ اس وقت، کس وقت؟ جب ان پر ما کافہ لگا ہوگا، حروف پر ما لگا ہوگا. حروف مشبہ بالفعل مراد ہیں، ہر حروف کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. کہنے سے بعد میں الفاظ چھوڑ دوں تو یہ نہ سمجھنا کہ پتہ کس کی بات ہے، نہیں. وحینئذ یہ حروف مشبہ بالفعل پر جب ما لگا ہوا ہو اس وقت، یعنی یزول اختصاص و بالاسماء، ان حروف کا اسماء کے ساتھ اختصاص زائل ہو جاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کس پر آتے تھے؟ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں نا، لیکن جب ما لگ جاتا ہے تو پھر اسماء کے ساتھ اختصاص زائل ہو جاتا ہے. مطلب یہ فعل پر بھی آ جاتے ہیں. پھر فتدخل ایضاً علی الفعل، پس تدخل والی ضمیر ہے جائے گی ان حروف مشبہ بالفعل کی طرف، پس یہ حروف افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں. ایضاً کیوں کہا ہے؟ جس طرح جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، اسماء پر آتے ہیں، افعال پر بھی آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. نحو کأنما یساقون الی الموت، توجہ کی. کأنہ حروف مشبہ بالفعل، ما کافہ یساقون فعل ہے، یہ نہیں جملہ فعلیہ پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف کھینچے جاتے ہیں. ولکنما اسعى لمجد موصل، یہاں بھی فعل ہے اسعى لمجد موصل، لیکن میں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں. لمجد کہتے ہیں بزرگواری کو، موصل کہتے ہیں استوار کو، محکم کو، لیکن میں بزرگواری محکم کے لیے کوشش کرتا ہوں. یہ میرے عزیزو تھا پہلا فائدہ، فوائد میں پہلا فائدہ، ٹھیک. وہ کیا تھا کہ جناب ان حروف کے اوپر جب ما آئے گا نا تو پھر یہ کہ یہ صرف اسم پر خاص نہیں ہے، جملہ فعلیہ پر بھی آ سکتے ہیں، سادہ سی بات ہے.
دوسری بات وہی جو فائدہ میں یہاں بیان ہو رہی ہے، میں نے پہلے عرض کر دی کہ مائے موصولہ اور مائے کافہ مائے مصدریہ کے درمیان فرق کیسے رکھیں گے؟ فرق بتا دیا کہ مائے جو کافہ ہوتا ہے وہ ساتھ ملا کر لکھتے ہیں، لفظی فرق ہے، موصولہ اور مصدریہ کو جدا لکھتے ہیں، اور معنوی فرق یہ تھا کہ جو مائے کافہ ہے وہ عمل کو باطل بھی کر دیتا ہے، موصولہ مصدریہ باطل نہیں کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ اذا کانت ما موصولتن کما فی قولک او مصدریتن، موصولتن مصدریتن کانت کی خبر بنے گا، اذا کانت ما موصولتن یا ما موصول کما فی قولک، جیسا کہ آپ کس قول میں انما عند اللہ باق۔ اب میرا سوال ہے کہ یہ ما کون سا ہے؟ آپ کہیں گے موصولہ، کیونکہ انہ کے ساتھ نہیں لکھا گیا، انما عند اللہ باق کن، یہ عند اللہ جو ہے ٹھیک ہے نا، یہ دیکھا آپ نے اگر جان، ما کیا ہے؟ ما انہ کا اسم ہے، موصولہ ہے، عند اللہ باقن، باقن جو ہے وہ انہ کی خبر ہے، ٹھیک ہو گئی بات، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، اے ان الذی عندہ، عندہ اللہ یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ الذی کیوں لگایا؟ کیونکہ ما موصولہ تھا نا، تو الذی کھولا ہے ہمارے لیے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ او مصدریتن، موصولتان پہ عطف ہے، موصولتان او مصدریتان، ما موصولہ او کما فی قولک، جیسا کہ آپ کس قول میں انما فعلت جمیلن، ٹھیک ہے، ما فعلت کو طویل مصدر میں لے جائے گا، ٹھیک ہے، انما فعلت جمیلن، اے ان فعلک جمیلن، یعنی آپ کا جو فعل ہے وہ جمیل ہے۔ توجہ فرمائی، فیبقى العمل، یہ جواب شرط ہے، یہ جواب شرط ہے اس اذا کا، اذا کانت ما موصولتان او مصدریتان فیبقى العمل، ما موصولہ یا مصدریہ ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ فیبقى العمل، عمل باقی رہتا ہے ان حروف کا۔ وتکتب مفصولۃ من ان، تکتب یہ ما جدا لکھا جاتا ہے من ان سے، بے خلاف مل کافہ، بے خلاف اس ما کے جو کافہ ہے وہ ملا کر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کا حاشیہ ضامطے تمام آگا جان، ٹھیک ہے، اس حاشیے کو کل پھر مجھے دوبارہ نہ پڑھنا پڑے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو بات لیتا کی تھی، لیتا کے ساتھ اگر ما لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ لیتا یترجع بقاء عملها، حاشیہ لیتا مبتدا یترجع خبر، لیتا یترجع بقاء عملها، لیتا کے عمل کو باقی رکھنا ترجیح رکھتا ہے۔ ولو دخلت علیہا ماء الکفا، اگرچہ علیہا لیتا پر ماء کفا بھی داخل ہو، لیتا کے ساتھ ما آ بھی جائے پھر بھی عمل کا باقی رکھنا ترجیح رکھتا ہے۔ کیوں؟ لأنہا وإن دخلت علیہا لا تزال مختصۃ بالاسماء، اس لیے لأنہ، اس لیے کہ لیتا جو ہے وإن دخلت، ان وصلیہ ہے، ان دخلت علیہا، اگرچہ اس لیتا پر کیا ہو جائے اگر جان، یہ ما داخل بھی ہو جائے، لا تزال مختصۃ بالاسماء، تو اسماء کے ساتھ اس کا اختصاص زائل نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی لیتا ما آ بھی جائے نا تو صرف اسم پر آتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ لعدم السماع دخولها علی غیر الجملۃ الاسمیہ، اس لیے کہ اس لیتا کا داخل ہونا غیر جملہ اسمیہ پر سنا نہیں گیا ہے، کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے، قالت الا لیت ما ھذا الحمام لنا، لیت ما دیکھا، لیت ما ھذا اسم حمام مو حماما، مطلب دونوں باتیں جو تھیں عمل کرنا اور نہ کرنے والی، تو دیکھو جملہ اسمیہ پہ آیا ہے، حالانکہ ما بھی تھا۔ قالت، اس نے کہا الا لیت ما ھذا الحمام لنا، یہ حمام یعنی کبوتر، یہ کبوتر کاش ہمارے پاس ہوتا۔ بنصب الحمام علی الاعمال، حمامہ پڑھو گے جب عمل کرواؤ گے لیتا کو، ورفع ہی، اور کیا کرو گے؟ حمام کو رفع دو گے، علی الاعمال، معمل کرنے کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ حاشیے میں مطلب یہ بیان ہوا کہ لیتا کے ساتھ اگر ما داخل ہو جائے تو عمل کرنا اور نہ کرنا دونوں ٹھیک ہیں، لیکن عمل کرنا جو ہے وہ ترجیح رکھتا ہے۔ بہت ہی جلدی لیتا یترجع بقاء عملها، لیتا کا عمل کا باقی رکھنا ترجیح رکھتا ہے۔ ولو دخلت علیہا ماء الکفا، اگرچہ لیتا پر ماء کفا داخل ہو جائے، لأنہ وإن دخلت علیہا، اس لیے کہ لیتا اگرچہ اس پر ماء کفا داخل ہو جائے، لا تزال مختصۃ بالاسماء، اس کا اسماء کے ساتھ اختصاص ظاہر نہیں ہوتا۔ کیوں؟
کیوں پھر بھی اس پر لعدم السماع دخول علی الجملہ غیر جملۃ الاسمیہ، اس لیے کہ لیتا کا غیر جملہ اسمیہ پر داخل ہونا سنا نہیں گیا ہے، یعنی صرف جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول قالت اللہ لیتم ھذا الحمام لنا، لیتم محل شاہد ھذا الحمام لنا، حمام حمام دونوں ٹھیک، بنصب الحمام پڑھیں گے، علی الاعمال عمل دیں گے، ورفع اور رفع دیں گے، علی الاعمال مہمل کرنے کی صورت میں۔ موفق مؤید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی سمخ راشی کی، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔